الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة. آج خیال یہ ہوا کہ کیونکہ ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی جائیں، لیکن ساتھ ہی جو سلسلہ چل رہا ہے احادیث مبارکہ کا، اس کا ناغہ بھی مناسب نہیں، اس لیے ایک حدیث میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے بعد پھر عشرہ ذوالحجہ سے متعلق کچھ گزارشات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن صحابہ کرام میں سے، یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بچے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا اور بہت ساری احادیث انہوں نے روایت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما رجل مسلم لم یکن عنده صدقہ، کہ جو بھی مسلمان آدمی ایسا ہو کہ اس کے پاس صدقے میں دینے کے لیے کوئی پیسے نہ ہو۔ صدقے کی اور زکوٰۃ کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس کے دل میں ان فضائل کو حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق تو ہے، چاہتا ہے کہ میں یہ صدقہ کر کے یہ ثواب حاصل کروں، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو وہ صدقہ کر سکے، تو کیا وہ صدقے کے فضائل سے محروم رہے گا اور وہ ثواب حاصل نہیں کر سکے گا جو مالدار لوگ صدقہ کر کے حاصل کرتے ہیں؟ تو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ راستہ بتایا کہ اگر کسی شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ یہ کر لے کہ یہ دعا کر لیا کرے۔ دعا کیا ہے؟ وہ درود شریف ہے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فإنہا لہ زکاۃ۔ تو یہ درود پڑھ لیا کرے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، آسان الفاظ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔
اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں بھیجیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، اور رحمتیں بھیجیے مومن مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، سارے مومن مردوں اور عورتوں اور سارے مسلمان مردوں اور سارے مسلمان عورتوں. یہ دعا کر دیا کرے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو فرمایا کہ جب یہ دعا کر لے گا، یہ درود بھیج دے گا، تو فإنہا لہ زکاۃ، تو اس کو وہی فوائد اور وہ اجر و ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں ادا حاصل ہوتا. تو اللہ جل جلالہ کی رحمت ایسی ہے کہ کسی بھی بندے کو محروم نہیں کرنا چاہتے، اور اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ پیدا فرما دیا کہ یہ درود بھیج دے اور اس طرح دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ لفظ جو استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ صدقہ، جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. تو صدقہ اگرچہ اس کا جو عام اور معروف مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی کو پیسے دے دیے، کھانا کھلا دیا، کوئی اور چیز دے دی غریب آدمی کو، یہ صدقہ کہلاتا ہے. لیکن بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں بہت سارے نیک اعمال کو بھی صدقے ہی کے حکم میں قرار دیا گیا ہے. خاص طور سے جتنی مالی عبادتیں ہیں تو ان کے اوپر بھی صدقے کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اور حدیث میں بہت سے اعمال کو صدقہ قرار دیا گیا. تو یوں معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ عالم کہ جتنے نیک اعمال ہیں جن کو احادیث میں صدقہ کہا گیا ہے، اور کوئی بندہ وہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس اس کے ذرائع اور وسائل نہیں، تو ان سب کا حکم یہ کہ ہے نیک عمل وہ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن نیک عمل کرنے کے باوجود وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی یہ حدیث شامل ہوگی. مثلا آج کل میں قربانی کا زمانہ آنے والا ہے، تو قربانی اس شخص کے ذمہ واجب ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو. اب ایک آدمی ہے جو بیچارہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس پر واجب بھی نہیں چران، لیکن اس کے دل میں یہ حسرت ہو سکتی ہے کہ بھئی اللہ کے نیک بندے قربانیاں کر رہے ہیں اور قربانی کا کیسا اجر و ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس جانور کو قربان کیا جائے گا اس کے ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھی گئی. اب اندازہ کرو کہ ایک جانور پر کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، تو ہر جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. اتنا عظیم اجر و ثواب ہے. تو ایک غریب آدمی جو قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، اس کے دل میں یہ حسرت ہو سکتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی یہ فضیلت حاصل کرتے، اور ہم تو محروم رہ گئے جو پیسے نہیں تو کہاں سے قربانی کریں. تو قربان جائیے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے اس کے لیے یہ راستہ پیدا کر کہ اگر یہ عمل کر لے وہ تو اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں پیسے خرچ کر کے، محنت کر کے، اور یہ بندہ جس کے دل میں یہ حسرت ہو رہی ہے کہ وہ اجر و ثواب میں کہاں سے حاصل کروں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ پیدا فرما دیا. یہ دعا کر لو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب اس کو بھی حاصل ہو جائے. ویسے یہ بات بھی عرض کر دوں، میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے ضرور فرمایا کرتے تھے، اور بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ کسی نیک عمل کے نہ کر سکنے کی حسرت یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس کو مطلب حسرت نایاب، یعنی
ایک آدمی ہے اس کے دل میں شوق ہے کہ کوئی نیک عمل کروں، لیکن اپنے حالات سے مجبور ہے بیچارہ، اور اس حالات سے مجبور ہونے کی بنا پر وہ نیک عمل کر نہیں پا رہا، اور حسرت کرتا ہے کہ کاش میرے بھی حالات ایسے ہوتے، کاش مجھے بھی موقع ملتا تو میں یہ نیک عمل کر کے اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب حاصل کرتا۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ حسرت نایاب یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور بعض اوقات اللہ جل جلالہ اس حسرت پر نواز دیتے ہیں، اس حسرت پر ایسا نواز دیتے ہیں کہ اگر وہ عمل کر لیا ہوتا تو وہ درجہ نہ ملتا جو اس حسرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا، بشرطے کہ یہ حسرت ہو رہی ہو وسائل نہ ہونے کی وجہ، مجبوری کی وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اتنا دے دیتے ہیں جو اصل کرنے والے کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اور پھر واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، محدثین فقہاء میں سے ہیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کی احادیث سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب مقام عطا فرمایا تھا۔ شروع میں بالکل آزاد منش آدمی تھے، اور